سے کہتے ہیں جو گورنمنٹ پاکستان کے ادارے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں اور اس پر باقاعدہ پابندی لگائی جائے اور اس کے جو آستانہ ہے اسے سیل کر دیا جائے جب تک کہ معاملہ حل نہیں ہوتا، جب تک یہ اپنے کفریات سے توبہ نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ پیر نہیں ہوتے، ایسے لوگ شیطان ہوتے ہیں، یہی اولیاء کاملین کو بدنام کرنے کا سبب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج تمامی احباب سے ایک بات کہنا ضروری ہے کہ چند دن پہلے مدینہ پاک تھا تو تب سے خبر یہ پہنچی اور آج تک یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ چند ایسی ویڈیوز پہنچی جن کے اندر ایک فتنہ گر پیر ہے، بظاہر پیر ہے مگر وہ شیطان صفت انسان ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہے، اللہ کے اولیاء کا نام لیتا ہے، حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر وہ بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے اور اس دام فریب میں لوگوں کو پھنساتا ہے، لوگوں سے بڑے پیسے اور بڑے بڑے کروڑوں کے نذرانے بٹورتا ہے اور اپنے آپ کو ایسے اپنے آپ کے بارے میں جملے استعمال کرتا ہے جو کہ واضح طور پر کفریہ ہیں۔ اور علماء اہل سنت نے نہ صرف پاکستان بلکہ سعودیہ کے اندر اور مصر کے اندر جو علماء کرام تھے، جب ان سے میں نے یہ باتیں ڈسکس کی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ کلمات کفر ہیں، جس کی وجہ سے پیر تو دور کی بات ہے، اسے اپنے سارے مریدوں کو آزاد کر کے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ وہ یہ اس نے اپنے جھنڈوں پر بھی یا حبیب اللہ لکھوایا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہے۔ کوئی اللہ کا نبی خلیل ہوا، کوئی ذبیح ہوا، کوئی اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ ذبیح اللہ ہے، کوئی صدیق اللہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روح اللہ بھی آیا، مگر حبیب اللہ کا جو لقب ہے یہ آقا علیہ السلام کے لیے ہے۔ کسی اور کو یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا یا اپنے نام کے ساتھ لکھوانا یا پھر اپنے آپ کو کہلوانا کہ مجھے اللہ کا حبیب کہو، سراسر ظلم ہے، غلط ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کے حق پر ڈاکہ ہے جو کہ اگر اس پر ضد کی جائے تو حالت کفر تک پہنچتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صوفی لسانی نے یہ کہا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل نعوذ باللہ نقل کفر نباشد یہ زمین پر میرے فرشتے ہیں، اور جیسے کہ آقا علیہ السلام کے یہ آسمانوں پر فرشتے ہیں، آسمانوں پر وزیر ہیں یہ فرشتے، اسی طرح میرے زمین پر وزیر ہیں۔ یعنی بات کا لب لباب بتا رہا ہوں، اس کی بات چونکہ لمبی ہے تو لب لباب یہ بنتا ہے، لہٰذا اس کا یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اور علماء اسلام آباد کا ایک پینل ہے جس میں 18 مفتیان کرام جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر بیٹھ کر تحقیق کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی ساری ویڈیوز وہ جو ہمیں مختلف لوگوں کی طرف سے ملی، وہ بھی وہ جو سوشل میڈیا پر ان کے گروپ کی طرف سے یعنی لاسانی انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے اس کی طرف سے موصول ہوئی، وہ دیکھیں، اور باقاعدہ ان کی ویب سائٹس وغیرہ پر جا کر بھی دیکھا تو یہ کفریہ چیزیں وہاں پر بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اب کفر کی بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو زمین پر اور ایک اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین پر اپنا وزیر ظاہر کرنا، جبکہ حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں ان کے بعد کوئی ایسی ہستی یا شخصیت نہیں ہے جس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سر کی آنکھوں سے جلوہ دیکھا ہو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، جبکہ یہ صوفی لاسانی سرکار یہ دعویٰ کر رہے ہیں جو کہ کفر ہے، کیونکہ ایسی فرشتوں کا سردار ہے، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، ان کو اپنے وزیر کا درجہ دینا یقیناً کفر ہے۔ اور اس کفر کے بارے میں کئی وہ علماء کرام جن میں مفتی بلال صاحب بھی ہیں اور علامہ الطاف حسین صاحب بھی ہیں اور دیگر ان کے جو یوں کہہ لیں کہ ان کے پیڈ مفتیان کرام یا علماء کرام ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ آقا علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، اور حالانکہ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہا انہوں نے۔ ہم نے پوری ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں، پوری ان کی زبان سے یہ سنا ہے، ایڈیٹنگ بھی نہیں کی گئی، ایڈیٹنگ کا بھی انہوں نے الزام لگایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ صوفی لسانی نے آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ زمین پر میرے وزیر ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام نے تو ایسی بات فرمائی ہی نہیں، تو پھر آقا کی شان کہاں سے بیان ہو گئی؟ آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے کہ آسمان پر وہ دونوں میرے وزیر ہیں، اور سیدنا صدیق ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما یہ زمین پر میرے وزیر ہیں۔ تو آسمان کے وزیر تو وہ ہیں، زمین کے وزیر تو آقا علیہ السلام نے جبرائیل و میکائیل کو فرمایا ہی نہیں، لہذا صوفی لسانی نے یہ بات آقا علیہ السلام کے ساتھ ملا کر بھی جھوٹ کہا ہے، اگر کہا ہے تو، جبکہ کہا نہیں ہے۔
اگر ان کے کاسا لیس مفتیان کرام ایسی بات کر رہے ہیں تو یہ جناب انہوں نے غلط کہا ہے اور الزام تراشی ہے. ایک تو آقا علیہ السلام کی ذات پر بھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا، یہ صوفی لسانی کو یہ غلط بات بیان کرنے کا حق ہی کہاں سے ہے اگر اپنے بارے نہیں کہہ رہا تو؟ ایک بات، لہذا اس سے بھی اس کا جھوٹ ثابت ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ واقعہ سنایا اپنے مریدوں میں بیٹھ کر کہ جبرائیل ایک میرے مرید بیٹھے ہوئے تھے، بارش برسنے والی تھی، میں نے فرشتے کو کہا جو بارش والا تھا، میں نے اسے کہا کہ تو اس کو واپس لے جا، میرے مریدوں نے یہاں بیٹھنا ہے، اور اگر تو نے یہاں بارش برسا دی تو میں جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دوں گا، وہ باقاعدہ تمہارے کان کھینچیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، العیاذ باللہ، الامان والحفیظ. یہ جملہ بذات خود جملہ کفر ہے. وہ اس لیے کہ تیرے مریدوں کی یہ جرت کیا ہے، اور تیری یہ جرت اور ہمت ہی کیسے پڑی کہ تو بارش کے فرشتے کو چیلنج کرے یا اسے دھمکیاں دے. ایک عام منسٹر کو، ایک عام آفیسر کو دھمکی دینے کا پتہ ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. یہ بات بھی مفتیان کرام بدل نہیں سکتے، کیونکہ اس نے اپنے مریدوں کے بارے میں صوفی لسانی نے کہا ہے. لہٰذا فرشتے کے کان کھنچوانے کی بات کرنا کفر ہے اور اسلام میں ایک نیا فتنہ ہے. اہل سنت پر ایک بہت بڑا حملہ ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور بڑے اداروں سے کہتے ہیں، جو گورنمنٹ پاکستان کے ادارے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں اور اس پر باقاعدہ پابندی لگائی جائے اور اس کے جو آستانہ ہے اسے سیل کر دیا جائے جب تک کہ معاملہ حل نہیں ہوتا، جب تک یہ اپنے کفریات سے توبہ نہیں کرتا. بلکہ ایسے لوگ پیر نہیں ہوتے، ایسے لوگ شیطان ہوتے ہیں. یہی اولیاء کاملین کو بدنام کرنے کا سبب ہیں. اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں، قرآن و حدیث سے اس کے عقائد نہیں ملتے، اولیاء کرام جو ہیں ان سے اس کے عقائد نہیں ملتے، اور جو باقاعدہ سلاسل تصوف ہیں وہ اس کے سلسلہ طریقت جو ہے جو اس نے اپنایا ہوا ہے اس کے انداز طریقت کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اس طرح کی باتیں اللہ کے بڑے بڑے اولیاء نے، حتیٰ کہ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کے دعوے، کفریہ دعوے نہیں کیے، بلکہ ان کا باقاعدہ آپ نے رد فرمایا ہے. لہذا اس سلسلے کو، اس فتنہ صرف انسان کے فتنے کو بند کیا جائے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اہل سنت میں ایک نیا فتنہ سمجھ کر ہم اس کو کنڈیم کرنے کے لیے باقاعدہ اپیل کرتے ہیں تمام علماء کرام سے کہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے. اور کراچی کے کئی مدارس ہیں، ان سے اس کے لیے فتوی کفر جاری ہو چکا. اسلام آباد کے 27 مدارس سے اس کے لیے فتوی کفر جاری ہو چکا. لہٰذا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور جو پیڈ مفتیان کرام اس کے حق میں بات کر رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا، خدا را اللہ سے ڈرو. دین پڑا ہوا ہے، اس نے تمہیں پالنا نہیں ہے. یہ تمہارا رب نہیں ہے، رب اللہ ہے. اللہ کھلانے والا ہے، اللہ دینے والا ہے. اللہ کریم نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک جو دیا ہے وہ آئندہ بھی دے گا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. لہذا اس کی باتوں میں، اس کے دام فریب میں آ کر دین کی تاریخ میں ایک ایسا سیاہ باب رقم نہ کیا جائے کہ کل کو ہم آقا علیہ السلام کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اللہ تعالیٰ توفیق ہدایت عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ.